السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِن پس اگر خفتم تم ڈرو اللہ کہ نہیں یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو، فلا جناح پس نہیں ہے کسی قسم کا گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس چیز میں افتدت وہ فدیہ دے دے بھی اس نکاح کے بدلے میں، تلک یہ حدود اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس نہ تم ان سے تجاوز کرو، ومن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ کی حدوں کو، فاولئک پس یہی ہم الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ، پس اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو عورت اسے فدیے کے طور پر دے دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں تم ان کو تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا بس یہی ظالم ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسی خلع کے مسئلے کو بیان کیا۔ اس کی کچھ صورتیں اور کچھ احکامات ہم نے کل کے درس میں بیان کیے تھے، آج اس میں سے کچھ بحث۔ پہلی چیز کہ کیا خلع کس طرح واقع ہوتا ہے۔ عورت عام طور پر اپنے خامند کو مجبور کرتی ہے کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، تو کیا یہ خلع ہے؟ یہ خلع نہیں ہوتا۔ عورت اگر خامند سے مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دو، خامند اس کے کہنے پر اس کو طلاق دے دے تو یہ طلاق ہے، یہ خلع نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے مجھے کہا، میں نے اس کے کہنے پر اس کو طلاق دی، تو اکثر طلاقیں 90% طلاقیں تو تقریباً ہوتی ہی عورت کے مانگنے سے، تو یہ خلع نہیں بنتا۔ خلع یہ ہوتا ہے کہ عورت کہے مجھے طلاق دو اور ساتھ یہ بات طے ہو کہ میں تمہیں تمہارا حق مہر واپس کرتی ہوں، یا طلاق دو اس کے بدلے میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ عوض لازمی ہونا چاہیے اس میں، تو پھر جو ہے نا خلع واقع ہوتا ہے۔ مثلا اگر خامن نے صرف عورت کے کہنے پر طلاق دی تو طلاق ہے، لیکن اگر عورت کہتی ہے تو مجھے چھوڑ دے اور میرے سے جو لینا لے لے، میرے سے اپنا حق مہر واپس لے لے اور مجھے چھوڑ دے، اس شرط پر جو طلاق دی جاتی ہے یہ خلع بنتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خلع لیتے وقت اگر عورت نے خامند کو مجبور کیا ہے اور خامند نے اس کے کہنے پر اس کو خلع دیا اور طلاق کا لفظ نہیں بولا، صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے سے خلع لیتی ہے، میں تجھے تیرے قول کے مطابق چھوڑتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ خلع ہے۔ اگر اس نے خلع میں یہاں پر بھی طلاق کا لفظ بھی بول دیا تو یہ طلاق ہے، لیکن یہ موقف واللہ عالم دل کو نہیں لگتا، کیونکہ دلیل تو اس پر نہیں ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ لہٰذا درست بات یہ ہے کہ خامن طلاق کا لفظ بولے یا خلع کا لفظ بولے، جب حق مہر دے کر عورت اس سے جدائی لے رہی ہے تو یہ خلع ہے۔ دوسری بات، کیا خلع کے لیے عدالت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا لازم ہے؟ تو لازم نہیں ہے۔ خلع کے لیے عدالت کا احکام نامہ جاری کرنا، حکم نامہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک قانونی حیثیت ہے۔ شریعت کے اندر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت ہو گئی، اس جدائی کا نام خلع ہے۔ تیسری بات، اگر خامند خلع نہیں دیتا، مطلب عورت خلع لینا چاہتی ہے، مرد اسے نہیں چھوڑ رہا اور خود مرد طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہے؟ ایسی صورت کے اندر عدالت اپنا فیصلہ نافذ کرے گی،
عدالت ان دونوں کے درمیان جدائی کروائے گی، تو یہ فسخ نکاح بن جائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور بڑی اہم بحث ہے کہ کیا خلا طلاق ہے کہ فسخ ہے؟ فسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ خامند اپنی بیوی، عورت اپنے خامند سے خلا لیتی ہے، کیا یہ خلا لینا ان 3 طلاقوں میں سے ایک طلاق شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہے۔ اس سلسلے میں ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ وہی ثابت بن قیس کی روایت کے اندر ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن اہل علم نے اس روایت پر کافی کلام کی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں جس میں یہ لفظ ہیں ففاری کہا، اس کو چھوڑ دے، انہوں نے ان روایات کو ترجیح دی ہے۔ تو یہاں پر اگر دلائل کو دیکھا جائے تو دلائل کے اعتبار سے یہی موقف سمجھ آتا ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق کے مسئلے میں بیان کیا۔ پہلے 2 طلاقیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلے کا مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا ذکر کیا۔ اگر خلا طلاق ہوتا تو یوں پھر 4 طلاقیں بن جاتی، تو یہ طلاق نہیں ہے، خلا۔ لہٰذا عورت جتنی دفعہ بھی خلا لے گی اپنے خامن سے، یہ طلاق نہیں شمار ہوگا، یہ راجح قول کے۔ اس پر اور بھی دلائل ہیں لیکن میں نے اختصار سے آپ کو یہ بتا دیا۔ اگلی بات، خلا کی عدت کیا ہے؟ اس میں بھی علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خلا کی عدت 3 حیض ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، اور اس میں جو راجح موقف ہے انشاءاللہ العزیز وہ یہی ہے کہ اس کی عدت 1 حیض ہے۔ جامع ترمذی کی، ابو داود کی، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 حیض عدت گزارو۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بھتیجی، اس نے خلا لیا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تو 1 حیض اپنی عدت گزار۔ خلا کی عدت 1 حیض ہے، 1 ماہ نہیں، 1 حیض۔ ہاں اگر خلا لینے والی عورت حاملہ ہے تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں رہے گی، اور اس کی عدت میں اور طلاق کی عدت میں فرق ہوتا ہے۔ طلاق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو اپنے گھر پہ رکھتا ہے، اس کو رہائش بھی دیتا ہے، کھانا پینا بھی دیتا ہے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں۔ تیسری میں نہیں ہوتا، تیسری جیسے ہی طلاق ہوگی عورت چلی جائے گی وہاں سے، لیکن اگر پہلی طلاق ہوئی ہے اپنے خامن کے گھر عدت گزارے، دوسری ہوئی ہے اپنے خامن کے گھر عدت گزارے، تاکہ ممکن ہو ان میں رجوع ہو جائے۔ لیکن جو خلا ہے اس میں نہ رہائش ہے خامن کے ذمے، نہ خرچہ ہے خامن کے ذمے، کیونکہ اس میں عورت نے اپنا اختیار استعمال کیا جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر خلا لینے والی عورت اسی خامن سے جس سے خلا لیا اس سے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں بھی راجح موقف یہ ہے کہ کر سکتی ہے، اور حق مہر بھی نیا ہوگا، گواہ بھی نئے ہوں گے۔ جب عدت گزر جائے اس کے بعد اسی خامن سے نیا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ طلاق کی تو 3 عدد تک محسوس ہے طلاق، پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری۔ تو کیا خلا کی بھی کوئی حد ہے؟ خلا کی کوئی حد نہیں، شریعت نے اس کے لیے حد بیان نہیں کی۔ تو باقی خلا کن صورتوں میں لینا ہے یہ ہم نے کل کے درس میں واضح کر دیا تھا کہ جن جن صورتوں میں خلا لینا جائز ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ خلا لیتے وقت عورت اگر اپنے خامند کو حق مہر سے کچھ زیادہ دیتی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس میں بھی علماء کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ حق مہر سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، جو حق مہر سے زیادہ لے گا یہ ظلم کرے گا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر عورت کی مثال ایک قیدی کی ہے، کیونکہ نکاح کے ساتھ وہ اس کے ہاں قید ہو گئی، تو جس طرح قیدی اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے فدیہ دے کر، جس طرح ان کا آپس میں طے ہو جائے وہ اتنے دے کر اس کو چھڑواتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایک قیدی کی ہے۔ تو لہٰذا حق مہر سے اگر وہ زائد مانگتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو گی تو تمہیں میں خلا دیتا ہوں، تو یہ ایک مصیبت ہے جس کو گلے سے اتار لینا چاہیے۔ یعنی کہ اس صورت کے اندر بھی یعنی زیادہ پیسے دے کر بھی اپنی اگر جان چھوٹتی ہو تو عورت چھڑا سکتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟
اور انصاف کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ جو دیا اتنا ہی لے یا اس سے کم لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، اس میں پھر دو موقف ہیں۔ واللہ عالم، اگر جان نہ چھوٹتی ہو تو پھر گلے سے اتارنے کے لیے اس کو تاوان سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے انسان زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن عدل اور انصاف یہی ہے کہ وہ اتنے پر اکتفا کرے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو خلا ہے، خلا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر کہا ہے کہ جنت کی خوشبو عورت نہیں پائے گی جس صورت کے اندر وہ بغیر کسی سبب کے خلا لے رہی ہے۔ اگر سبب سے لیتی ہے پھر وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے حق مہر واپس کرنے کے لیے، ایک تیسرا بندہ کہتا ہے اللہ کے لیے میں دے دیتا ہوں، مثلا میاں بیوی کی نہیں بنتی آپس کے اندر، اور جو حق مہر دیا تھا وہ استعمال ہو گیا، نہیں بچا، اب خامن کہتا ہے لاؤ میرا حق مہر واپس دو جو میں نے تمہیں دیا تھا اور خلا لے لو، عورت کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہاں پر ایک تیسرا بندہ نیکی کے طور پر عورت کی طرف سے اس کا حق مہر اس کو واپس کر سکتا ہے، ایسا بھی ہے، یعنی کسی اور فریق کے سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ خرابی نہ ہو کہ وہ پہلے کسی بندے سے تعلق قائم کرے اور وہ بندہ کہے کہ تو اس سے خلا لے، تیرے پیسے سارے میں دیتا ہوں، پھر تو میرے پاس آ جانا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک حرام صورت ہے۔ تو بہرحال یہ خلع کے متعلق کچھ احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرتے وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے اللہ کی حدیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو سوچا ہی نہیں جاتا۔ اسلام کہتا ہے اگر حدوں کی پابندی نہیں کر سکتے نا تو تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ اتنی تاکید ہے کہ ایک دوسرے کا مکمل خیال کرو، اگر نہیں کرنا جدا ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے ادھر جدائی کو برا سمجھا جاتا ہے، چاہے جیسی بھی ہو زندگی بھر وہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، زندگی بھر ایک دوسرے سے نفرت رہے، گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوں، نہیں جی بس جدائی، طلاق بڑی بری چیز ہے، طلاق بڑی بری چیز ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو روز روز کی فساد اور روز روز کی بے سکونی ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے، یہ طلاق سے آگے کی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، اور جو بھی فدیے میں اس کو دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔